جو بنیادی ضروریات کی چیزیں آپ کے لیے ہیں ہاں ان سے ہٹ کے جب کوئی مال آپ کے پاس ہوگا اور 1 سال تک رہے گا، چاندی سستی ہونا شروع ہوگی، سونا مہنگا ہونا شروع ہو گیا جیسے آج کل ہو رہا ہے، تو اس کی آسانی کا پھر اصول یہ نکالا گیا کیونکہ اللہ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے، آپ نے اس کو اللہ کی رضا کے لیے جو اللہ کی مخلوق کے اوپر جو شرعی فقیر ہے ان کے اوپر اس کو خرچ کرنا ہے۔ دین رحمت ہمیں یہ بھی رہنمائی کرتا ہے کہ زمین سے حاصل ہونے والے جو وسائل ہیں ان پر بھی آپ نے اس میں سے اللہ کا حصہ نکالنا۔ دین یہ کہتا ہے کہ جو معدنیات سے جو کچھ آپ تک پہنچتا ہے وہ بھی کیونکہ اللہ کی نعمتوں میں سے نعمتیں ہیں تو اس پر بھی آپ کو اللہ کے رستے کے اندر وہ 40واں حصہ جو ہے وہ پیش کرنا ہے۔ سال کے بعد صرف ضرورت مند مسلمانوں میں تقسیم کی جائے تو کیا اس کرۂ ارضی پر کوئی مسلمان جو ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار سکتا ہے؟ جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی یا اس کے علاوہ کوئی پراپرٹی ہے تو اس کے اوپر ہوگی؟ بہت آسان سا دین بہت آسان، ہم نے خود اس کو بہت پیچیدہ ہم نے مشکل کیا ہوا ہے نا سر، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سارے بہت سادہ سی بات جو ہے، بڑا بڑا اچھا سوال اور بنیادی سوال ہے کہ وہ ہر دوسرے آدمی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے جب وہ نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ اکثر لوگ زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اتنی کیلکولیشنز میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، پیچیدگیوں میں پڑنے کی وجہ سے بھی بعض دفعہ زکوٰۃ کی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں، زکوٰۃ دینے کی نعمت جو ہے اس سے رہ جاتے ہیں، چاہ رہے سادہ سی بات، جو بنیادی ضروریات کی چیزیں آپ کے لیے ہیں ان سے ہٹ کے جب کوئی مال آپ کے پاس ہوگا اور 1 سال تک رہے گا تب آپ اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ دینے کے لیے پابند ہوں گے۔ یعنی بہت سادہ سی بات، جیسے میں نے سرنامہ کلام میں کہا کہ ایک آدمی کی ضرورت اگر ایک موٹر سائیکل سے پوری ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ ایک موٹر سائیکل پر رخصت ہے، خواہ وہ کتنا ہی نیا ہے اور کتنا ہی قیمتی ہے اور کتنا ہی اچھا ہے، اگر وہ اس کے ذاتی مصرف میں ہے اس کی بنیادی ضرورتوں میں سے، اب یہ دیانتداری سے اس نے خود طے کرنا ہے کہ ایک گھر کی کتنی ضرورتیں ہیں، اس ضرورت کے حساب سے جو کچھ استعمال میں آ گیا اس پر رخصت ہے، خواہ وہ کتنا قیمتی ہے، لیکن اس کے بعد جو کچھ اضافی موجود اور صرف اضافی ہونے پر نہیں ہے، پورا 1 سال تک ایک چیز استعمال میں نہیں رہی ہے تو اس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ پھر زکوٰۃ دینی ہے۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی جب تعین کیا جاتا ہے تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ ہمیں یعنی فقہا نے یہ ہمارے لیے آسان کر دیا کہ 7.5 تولہ سونا جو ہے اس کے اوپر آپ نے، جب آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا 1 برس تک رہتا ہے، کی مالیت 7.5 تولہ سونا یا اس کی مالیت رقم پہ، پھر آگے ہم اگلے درجے پہ آتے ہیں۔ پہلی شرط جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور نے جو لوگوں کو آسانی بیان کرنے کے لیے متعین کی وہ جو تھی وہ 7.5 تولہ سونا تھی یا 52.5 تولہ چاندی تھی، یہ دو کیٹیگریز تھی۔ اچھا، لوگوں کو عموماً یہ ایک سوال کچھ دوستوں کے یہاں آتا ہے اور یہ بڑا حق بجانے میں یہ سوال کرنے میں کہ یہ دو الگ الگ جو ہے نا دھاتیں ہیں اور کیٹیگریز ہیں اور ان پر پرائس کا ڈیفرنس بھی ہے۔ اس کا اصل معاملہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان دونوں کی قیمت ایک ہی ہوا کرتی تھی۔ اس وقت کی 7.5 تولہ اور 52 تولہ، اس وقت جہاں پر درہم چلتا تھا وہاں پر بھی 200 درہم اس کی قیمت ہوتی تھی، ان دونوں مقداروں کی۔ سونے کی 7.5 تولہ جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ 200 درہم تھی اور چاندی 52.5 تولہ جو تھی اس کی قیمت جو ہے وہ اس کے برابر تھی۔ اچھا، اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر دینار چلتا تھا تو وہاں پر بھی 200 دینار اس کی قیمت تھی۔ ایکویلنٹ تھا، وہ ایکویلنٹ سے دونوں، تو اس لیے ان دونوں میں سے کسی ایک کو جو جس کے پاس میسر ہے اس کے حساب سے حساب لگا لے، اور پھر اس کو آسان کر دیا کہ یا ان دونوں کے برابر یعنی یہ دونوں اپنے مقدار کے اندر آپ کے پاس موجود ہوں، یا چاندی اتنی موجود ہو یا سونا اتنا موجود ہو یا ان کے برابر رقم موجود ہو، ان کے برابر رقم۔ اچھا، اب جب تک یہ دونوں کی رقم ایک جیسی تھی پھر تو آسانی تھی، جب ان میں گیپ آنا شروع ہوا، چاندی سستی ہونا شروع ہوگی، سونا مہنگا ہونا شروع ہو گیا، آج کے دور میں جیسے آج کل ہو رہا ہے، تو اس کی آسانی کا پھر اصول یہ نکالا گیا کیونکہ اللہ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور بندہ مومن اللہ کو راضی کرنے کا کوئی موقع جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا، تو اس لیے فقہا نے یہ کہا کہ چاندی یعنی ان دونوں میں سے جو کم مقدار میں ہوگا وہ جب آپ کے پاس سال بھر رہ جائے گا تو آپ صاحب نصاب تصور کیے جائیں گے، تو اس کے اوپر اب 7.5 تولہ سونے پہ بھی آپ نے دینی ہے، 52.5 تولہ چاندی کے اوپر بھی دینی ہے یا اس کے برابر رقم پر بھی دینی ہے، اور پھر اگر رقم نہیں ہے کیش فارم میں اور مال تجارت آپ کے پاس اتنا اضافی پڑا ہوا ہے اور وہ بھی سال بھر اتنا رہتا ہے، سال بھر پڑا ہوا ہے، ہاں سال بھر آپ کا ایوریج آپ کے پاس رہا ہے، تو یو ول ہیو ٹو پے فار دیٹ، آپ کو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ پے کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح جو چراگاہوں میں جانور چرتے ہیں، آپ اس کا ذرا اس طرح رواج نہیں رہا عرفیت میں، لیکن دین نے اس کو بھی ایڈریس کیا کہ جو چراگاہ ہیں
ان کے اندر جو چرنے والے جانور ہیں جن کی رقم پے کر کے آپ ان کو چرواتے ہیں، یعنی ان کے اوپر جو ہے وہ آپ کو پے کرنا پڑتا ہے ایک زکوٰۃ کی مد میں، جو ہے وہ جانوروں کی تعداد میں سے ایک تعداد جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں جو ہے وہ پیش کرنا پڑتی ہے۔ تو یہ وہ بنیادی مدات یعنی ایک سمجھ لیں مقدار متعین کر دی گئی ہے کہ اس مقدار کے اعتبار سے، یعنی آج جو 52 تولہ چاندی ہے اور سونے کی مقدار ہے، اسے ہم آج کے حساب سے اس کی رقم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز بھی، کوئی ایک چیز ہو یا ساری ملا کے اس مالیت کی ہوں، جب رقم کا عدد اس کے برابر پہنچ جائے گا تو آپ صاحب نصاب قرار دیے جائیں گے۔ صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب زکوٰۃ کا فرضیت آپ کے اوپر ہو چکی ہے، آپ نے اس کو اللہ کی رضا کے لیے، جو اللہ کی مخلوق کے اوپر جو شرعی فقیر ہیں ان کے اوپر اس کو خرچ کرنا ہے۔ تو جس طرح ان 5 بنیادی مدات میں ہمیں دین رہنمائی عطا کرتا ہے کہ یہ جو وسائل آپ تک آتے ہیں، سرمایہ آتا ہے، اس پر آپ نے زکوٰۃ کی شکل میں انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اللہ کی مخلوق پر۔ بالکل اسی طرح دین رحمت ہمیں یہ بھی رہنمائی کرتا ہے کہ زمین سے حاصل ہونے والے جو وسائل ہیں اللہ اکبر، ان پر بھی آپ نے اس میں سے اللہ کا حصہ نکالنا ہے، اللہ کے نام پر اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا ہے۔ جی بالکل، کھیت کھلیان سے جو آپ کو اناج کی شکل میں، فصل کی شکل میں جو کچھ میسر آتا ہے، اس پر عشر کے نام سے آپ نے ایک رقم جو ہے اور ایک اس کے وسائل کا حصہ جو ہے وہ اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرنا ہے۔ زمین سے حاصل ہونے والے جو کچھ ہم تک پہنچتا ہے اس کی 2 بنیادی اقسام میں اس کو تقسیم کیا ہے فقہا نے۔ ایک وہ زمین جس کی آباد کاری جو ہے، یعنی اس کے لیے پانی کے وسائل جو ہیں وہ اس کے اپنے ذرائع سے ہوں اور مؤثر ذرائع ہوں، آرگنائز سسٹم کے تحت اسے پانی پہنچ رہا ہو، پانی نہر سے ہو یا زمین کے اندر سے نکل رہا ہو، ایسی زمین سے جو آپ تک اسباب پہنچتے ہیں، جو فصل پہنچتی ہے، اس کا 10واں حصہ آپ نے دینا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو عشر کہتے ہیں۔ عشر، اللہ عشر کہتے ہیں کسی چیز کے 10ویں حصے کو۔ عشر جو ہے جو زمین سے حاصل ہونے والے ذرائع ہیں ان پر 10واں حصہ، اور یہ کون سی زمین سے دیا جائے گا؟ وہ زمین جس کا پانی کا اپنا مؤثر نظام موجود ہے، یعنی کھیت وہ نہر کے ذریعے آ رہا ہے یا زمین کے اپنے اندر سے پانی جو ہے وہ میسر ہے، وہاں سے حاصل ہونے والی ہر فصل کا 10واں حصہ جو ہے وہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ ہر فصل؟ ہاں جی، ہر فصل کا، سال نہیں ہے، ہر فصل پر۔ سال میں ایک فصل حاصل ہوتی ہے تو ایک، اگر 10 ہوتی ہیں تو 10۔ جب ان کی مقدار اس فصل سے حاصل ہونے والی مقدار صاحب نصاب کے برابر ہو جائے گی، یعنی نصاب کا وہ جو ایک مقدار ہے اس کے برابر ہوتی جائے گی، تو پھر آپ کو اس کا 10واں حصہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دینا ہوگا، اور ایسی زمین، ہاں جی، عشر کی شکل میں۔ اور جو زمین جس کا پانی کا مؤثر نظام نہیں ہے، جس کا انحصار صرف بارانی اس کے اوپر ہے، بارشوں کے اوپر ہے، تو اس کا پھر 20واں حصہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں آپ دیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ آسانی ہے کہ اگر اس کا اپنا کوئی مربوط نظام موجود نہیں ہے پانی پہنچانے کا، اور اس کا کل وقتی نظام جو ہے وہ بارش پر انحصار کرتا ہے، تو پھر وہاں سے حاصل ہونے والی فصل کے اوپر آپ 20واں حصہ جو ہے وہ اللہ کے راستے کے اندر کریں گے۔ اور یہاں ایک بڑی دلچسپ بات میں آپ سے اور عرض کروں، عمومی طور پر ہمارے ذہن میں زمین سے جو نفع کمانا ہے اس میں صرف فصلیں شمار کی جاتی ہیں، حالانکہ فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ جو زمین سے دیگر وسائل انسان تک پہنچتے ہیں، وہ تیل کی شکل میں ہوں، سونے کی شکل میں ہوں، چاندی کی شکل، معدنیات کی شکل میں، آپ تصور کریں پوری کائنات الگ معدنیات کی۔ دین یہ کہتا ہے کہ جو معدنیات سے جو کچھ آپ تک پہنچتا ہے وہ بھی کیونکہ اللہ کی نعمتوں میں سے نعمتیں ہیں، تو اس پر بھی آپ کو اللہ کے راستے کے اندر وہ 40واں حصہ جو ہے وہ پیش کرنا ہے۔ اب آپ خود تصور کیجئے کہ جو کچھ مسلمانوں کو اس وقت یعنی انتہائی نامساعد حالات کے اندر بھی جو کچھ صرف معدنیات کی شکل میں وسائل میسر ہیں، اگر اس کا دیانتداری کے ساتھ حساب کتاب کر کے اس کی رقم جو ہے سال کے بعد صرف ضرورت مند مسلمانوں میں تقسیم کی جائے، تو کیا اس کو عرضی پر کوئی مسلمان جو ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار سکتا ہے؟ آپ تصور کریں کہ ایک برس میں جو ہے وہ دنیا کا نقشہ کیسے تبدیل ہو جائے، اس کی دنیا کی نہ صرف معاشیات تبدیل ہو جائیں بلکہ اس کی سیاسیات بھی تبدیل ہو جائیں۔ آپ اور میں ہم سب اس بات سے باخبر ہیں کہ ٹونی بلیئر نے 2008 میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں اس کا اعتراف کیا کہ مجھے معاشیات سے بڑی دلچسپی ہے اور میں کئی برس سے اس کے اوپر مطالعہ کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا کوئی خوف تردید نہیں ہے کہ مجھے کل اس پہ پریشر آئے گا اور سوشل پریشر آئے گا یا کمیونٹیز کی طرف سے پریشر آئے گا، کہ میں نے جتنے انسانوں کے پاس آج تک نظام آئے ہیں ان سب کا معاشی نظام کا مطالعہ کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کا جو پورا ایک معاشی نظام ہے اسے ایک طرف چھوڑ دیں، صرف جو زکوٰۃ کا نظام ہے کہ سال بھر اپنی ضرورت کے اضافی جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کا صرف 40واں حصہ 2.5% جو ہے نا، وہ کہتا ہے اگر یہ صرف ایک برس دنیا کے سارے انسانوں کے وسائل کا
ضرورتوں سے ہٹ کے جو سہولت کے نام پر ان کے پاس میسر ہے اس کا 2.5% انسانی مخلوق پر خرچ کیا جائے تو اس کرۂ ارضی میں کوئی ایک آدمی بھی نہ بھوک سے مرے نہ بنیادی ضرورتوں سے کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہو. یہ ساری انسانی مخلوق اللہ کا کنبہ جو ہے وہ دوبارہ اپنے اس درجے پر آ جائے جو ایک بنیادی انسانی ضرورتوں کو پورا کرتی ہوئی زندگی ہوتی ہے اس کے درجے پر آ جائے.